السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے مشکل مگر سب سے زیادہ پروفیٹیبل قانون کی، دی کسٹم ایکٹ 1969۔ اگر آپ LLB کے اسٹوڈنٹ ہیں، امپورٹر ہیں، ایکسپورٹر ہیں، یا بس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آئی فون یا گاڑی کار پاکستان لاتے وقت بارڈر پر کیا ہوتا ہے، تو یہ لیکچر آپ کے لیے ہے۔ دی بارڈر گارڈینس کسٹم کیا ہے؟ بیسک کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے۔ دوستوں سوچیے، پاکستان ایک گھر ہے، اس گھر کا ایک دروازہ ہے۔ اب اس دروازے سے جو بھی چیز اندر آئے گی یا باہر جائے گی، اس پر نظر رکھنا اور اس پر انٹری فی لگانا پاکستان کسٹم کا کام ہے۔ کسٹم کے دو مین آبجیکٹیوز ہیں۔ کون کون سے آبجیکٹیوز ہیں؟ ریونیو کلیکٹ کرنا، گورنمنٹ کے لیے پیسہ جمع کرنا ڈیوٹیز اور ٹیکسز کے ذریعے۔ دوسرے نمبر پر ہے پروٹیکشن، یہ دیکھنا کہ کوئی غلط چیز، ڈرگس، ویپنس یا پروہیبیٹڈ آئٹمس ملک میں داخل نہ ہوں۔ پاکستان میں اس کا مین قانون ہے کسٹم ایکٹ 1969۔ اس کے تحت کسٹم ایریا وہ جگہ ہوتی ہے جسے فیڈرل گورنمنٹ نوٹیفائی کرتی ہے، جیسے پورٹس، کراچی پورٹ، قاسم پورٹ، ایئرپورٹس اور ڈرائی پورٹس۔ اب ہم امپورٹنٹ ٹرمز کو سمجھتے ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ کسٹم کی زبان تھوڑی الگ ہے۔ لیکچر آگے بڑھانے سے پہلے یہ تین ٹرمز سمجھ لیں۔ کون کون سے؟ پہلے نمبر پر ہے امپورٹ، جب کوئی چیز پاکستان کی ٹیریٹوریل واٹرز یا ایئر اسپیس میں داخل ہو جائے کمرشل مقصد کے لیے۔ دوسرا ہے سمگلنگ، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اگر آپ نے قانونی راستے کسٹم اسٹیشن کے بجائے کسی چور راستے سے چیز منگوائی تاکہ ڈیوٹی نہ دینی پڑے، تو وہ سیکشن 2S کے تحت سمگلنگ ہے۔ دین اس کے بعد ہے بل آف انٹری، GD، گڈس ڈکلیریشن۔ یہ وہ سب سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے جو امپورٹر فائل کرتا ہے۔ اس میں آپ بتاتے ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ مال ہے، اس کی اتنی قیمت ہے۔ اس ڈاکیومنٹ کے بغیر مال کلیئر نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آتے ہیں دی کلاسیفیکیشن گیم، HS کوڈ۔ اب سوال یہ ہے کہ کسٹمز کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس چیز پر کتنا ٹیکس لینا ہے؟ یہاں کام آتا ہے HS کوڈ، ہارمونائز سسٹم کوڈ۔ HS کو ہم کہتے ہیں ہارمونائز سسٹم کوڈ۔ دنیا بھر میں ہر پروڈکٹ کو ایک نمبر دیا گیا ہے۔ اگر آپ لیپ ٹاپ منگوا رہے ہیں تو اس کا الگ کوڈ ہے، اگر آپ پلاسٹک کھلونے منگوا رہے ہیں تو اس کا کوڈ الگ ہے۔ پاکستان میں بہت سے امپورٹرز جان بوجھ کر غلط HS کوڈ لگاتے ہیں تاکہ کم ڈیوٹی دینی پڑے۔ اسے کہتے ہیں مس ڈکلیریشن۔ اور اگر آپ پکڑے گئے تو نہ صرف آپ کا مال سیز ہو جائے گا بلکہ بھاری جرمانہ بھی لگے گا۔ اگر ہم کسٹم ڈیوٹیز کی بات کریں، پیسہ کہاں جاتا ہے؟ جب کوئی چیز بارڈر پر آتی ہے تو اس پر صرف ایک ٹیکس نہیں لگتا، اس پر لیئرز ہوتی ہیں۔ اب ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ون بائی ون۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے کسٹمز ڈیوٹی، یہ مین ٹیکس ہے جو پروڈکٹ کی کیٹیگری پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی، ACD، یہ اکثر ایکسٹرا لگایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے سیلس ٹیکس، جو FBR کلیکٹ کرتا ہے اوبیسلی۔ اینڈ دین لاسٹ ون کے انکم ٹیکس ود ہولڈنگ، جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا۔ آپ ہمارا پریویس لیکچر دیکھیں گے، وہ سارا ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے، اس میں یہ چیزیں ساری ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو سیکشن 25 جو ہے کسٹم ایکٹ کو اگر ہم پڑھیں تو وہ ویلیوشن کے بارے میں بات کرتا ہے۔ کس کے بارے میں؟ 25 میں کیا آتا ہے؟ ویلیوشن۔ یہ کسٹمز ایکٹ کا سب سے کنٹروورشل سیکشن ہے۔ امپورٹر کہتا ہے میں نے یہ چیز $100 کی لی ہے، لیکن کسٹم آفیسر کہتا ہے نہیں، اس کی مارکیٹ ویلیو $150 ہے، ہم 150 پر ٹیکس لیں گے۔ اس بحث کو ویلیوشن ڈسپیوٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ویلیوشن ڈسپیوٹ۔ اور اس کے بعد اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دی کلیئرنس پروسیس کو سمجھیں گے کہ مال پاکستان پہنچ گیا، اب کیا ہوگا۔ تو مال پاکستان پہنچ گیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ارائیول، ٹھیک ہے، شپ یا
प्लेन पोर्ट पर आता है। अराइवल में क्या होता है, शिप या प्लेन पोर्ट पर आता है। उसके बाद आता है IGM इम्पोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट, मीन्स कैप्टन लिस्ट देता है कि मेरे पास क्या क्या माल है, वो आता है IGM में। उसके बाद है फाइलिंग ऑफ GD, आपका कस्टम्स एजेंट ऑनलाइन सिस्टम वीबोक पर माल की डिटेल एंटर करता है। इसके बाद है असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, मीन्स कस्टम्स ऑफिसर या तो पेपर चेक करता है या फिज़िकल माल चेक करता है कि कहीं मिस डिक्लेरेशन तो नहीं है। देन पेमेंट एंड आउट ऑफ चार्ज, ड्यूटी जमा होने के बाद आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है और आप माल उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कस्टम एक्ट की बुनियादी बेसिक्स। अभी हमने इसके पेनल्टीज़ मींस सज़ा, अपील्स, अगर ऑफिसर गलत फ़ैसला करे तो कहाँ जाएं, और बैगेज रूल्स, सबसे इम्पोर्टेंट मुसाफिर कितना सामान ला सकता है, उस पर भी बात करनी है। चलिए दोस्तों, अब हम कस्टम्स एक्ट की गहराइयों में मज़ीद दाखिल होते हैं। हमने बेसिक प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं उस डेंजरस जोन की जहां अक्सर लोग फंसते हैं, पेनल्टीज़, सीजर्स और बैगेज रूल्स। अब आपको बताऊंगा कि कस्टम्स ऑफिसर की पावर क्या होती है और आप अपने हक के लिए कैसे लड़ सकते हैं। पावर्स ऑफ कस्टम ऑफिसर्स, सर्च एंड सीजर्स। तो दोस्तों अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या कस्टम्स वाला मेरी गाड़ी या मेरा घर चेक कर सकता है। तो सेक्शन 158 सेक्शन 158 टू 171 के तहत कस्टम्स ऑफिसर के पास बहुत वाइड पावर्स हैं। पावर टू स्टॉप, वो किसी भी जहाज़, गाड़ी या जानवर जो माल ले जा रहा हो उसको रोक सकते हैं। पावर टू सर्च, अगर उन्हें रीज़नेबल शक हो के इसमें स्मगल्ड माल है तो वो बगैर वारंट के भी सर्च कर सकते हैं, ख़ुसूसन बॉर्डर एरियाज़ में। उसके बाद है सीजर, ज़ब्त करना, अगर तलाशी के दौरान ऐसा माल मिले जिस पर ड्यूटी नहीं दी गई तो सेक्शन 168 के तहत 168 के तहत ऑफिसर वो माल फ़ौरन ज़ब्त कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ऑफिसर को आपको एक सीज़र मेमो देना लाजमी है जिसमें लिखा हो कि क्या क्या ज़ब्त हुआ और क्यों हुआ। लॉ डज नॉट अलाउ रैंडम लूटिंग, इट अलाउज डॉक्यूमेंटेड सीज़र। अब आते हैं हम स्मगलिंग और सज़ा, सेक्शन 156। अब समझेंगे कि उस टेबल को जिसे देखकर बड़े बड़े इम्पोर्टर्स के पसीने छूट जाते हैं। सेक्शन 156 क्या बताता है, दी पेनल्टीज़ टेबल। पाकिस्तान कस्टम्स एक्ट में हर जुर्म की सज़ा इसी टेबल में लिखी है। फॉर मिस डिक्लेरेशन, अगर आपने कीमत कम दिखाई तो माल की वैल्यू का 3 गुना तक जुर्माना हो सकता है। उसके बाद है फॉर स्मगलिंग, अगर माल संगीन है जैसे करेंसी, गोल्ड या अल्कोहल तो 14 साल तक की कैद और भारी जुर्माना हो सकता है। देन कन्फिस्केशन ऑफ व्हीकल, याद रखिए जिस गाड़ी या ट्रक में स्मगल माल पकड़ा जाए कानून के मुताबिक वो गाड़ी भी कन्फिस्केट सरकारी मिल्कियत हो जाती है। अब समझते हैं बैगेज रूल को। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए गाइड है ये बैगेज रूल। दोस्तों ये वो पार्ट है जो हर उस शख्स के लिए है जो दुबई, यूरोप या अमेरिका से पाकिस्तान आ रहा है। हम अक्सर बैगेज रूल्स को इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले ड्यूटी फ्री अलाउंस, हर मुसाफिर को कुछ चीज़ें बगैर टैक्स के लाने की इजाज़त होती है, जैसे यूज़ क्लोथ्स, पर्सनल ज्वेलरी, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फ़ोन। देन मोबाइल फ़ोन्स DIRBS सिस्टम, पाकिस्तान में मोबाइल लाने पर सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। एक मोबाइल फ़ोन आप साथ ला सकते हैं मगर उस पर भी PTA टैक्स देना होता है, लाजमी है अगर आप उस पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं तो। देन आता है करेंसी लिमिट, आप कितने पैसे कैश मिला सकते हैं। लॉ के मुताबिक $10,000 या इक्विवेलेंट से ज़्यादा कैश बगैर डिक्लेयर किए जाना जुर्म है।
تو اگنورینس ہیئر کین لیڈ ٹو گرین چینل ورسز ریڈ چینل ٹربل. اگر آپ کے پاس ڈیوٹی پیئنگ مال ہے تو ہمیشہ ریڈ چینل چنیں اور خود ڈکلیئر کریں، اسے آپ سمگلنگ کے الزام سے بچ سکتے ہیں. اب آتے ہیں کسٹم ایڈجوڈیکیشن پہ. جب ڈسپیوٹ ہو جائے، فرض کریں کسٹمز آفیسر نے آپ کا مال روک لیا اور کہا کہ اس پر 50 لاکھ ڈیوٹی بنتی ہے، جبکہ آپ کے مطابق 10 لاکھ بنتی ہے. اب کیا ہوگا؟ یہاں شروع ہوتا ہے ایڈجوڈیکیشن پروسیس. سب سے پہلے ہم سمجھیں گے شوکاس نوٹس. آفیسر آپ کو نوٹس بھیجے گا کہ ہم آپ کا مال ضبط کیوں نہ کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ہیئرنگ. آپ اپنے وکیل یا کسٹمز ایجنٹ کے ساتھ جا کر اپنا سٹینس پیش کر سکتے ہو. دین آرڈر ان اوریجنل، جس کو ہم ONO کہتے ہیں. کلیکٹر یا ایڈیشنل کلیکٹر ایک فیصلہ سناتا ہے. اگر آپ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں تو آپ کلیکٹر اپیل اور اس کے بعد کسٹمز اپیلیٹ ٹریبیونل میں جا سکتے ہیں. جسٹس ہیز اے ہیرارکی اینڈ یو ہیو دی رائٹ ٹو چیلنج دی آفیسرز ڈیسیشن. اس کے بعد ہم آئیں گے ڈرائی پورٹس اور بانڈنگ. سیکشن 84 ایک بہت کول کانسیپٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں بانڈیڈ ویئر ہاؤس. بانڈیڈ ویئر ہاؤسنگ. سوچیے آپ نے 10 کنٹینر منگوائے ہیں مگر آپ کے پاس ڈیوٹی دینے کے پیسے ابھی نہیں، تو کیا مال پورٹ پر پڑا رہے گا اور ڈیمریج فائن لگتا رہے گا؟ نہیں. آپ سیکشن 84 کے تحت اپنا مال پبلک یا پرائیویٹ بانڈ میں رکھوا سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ مال کو پورٹ سے نکال کر ویئر ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں اور ڈیوٹی تب دیتے ہیں جب آپ نے وہ مال مارکیٹ میں بیچنا ہو. اٹس اے ہیوج فیسلٹی فار کیش اسٹریپ بزنسز. اس سے آپ کا کیش فلو مینیج ہوتا ہے. تو دوستو کسٹمز ایکٹ کا یہ سفر مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے. چلیے دوستو، اب ہم کسٹمز کے اس پارٹ پر آتے ہیں جو پاکستان کی اکانومی کی بیک بون ہے، ایکسپورٹ اینڈ ٹیکس ریبیٹس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال لنڈن، نیو یارک یا دبئی کی مارکیٹس میں بکے تو آپ کو کسٹمز کی ایگزٹ گیٹ کا قانون سمجھنا ہوگا. یہاں گورنمنٹ آپ سے پیسے لیتی نہیں ہے بلکہ اکثر آپ کو پیسے واپس کرتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن، ملک سے مال باہر بیچنا. تو پاکستان کو ڈالرز کی سخت ضرورت ہے، اسی لیے کسٹمز ایکٹ ایکسپورٹ کے لیے بہت نرم ہے. اب ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. زیرو ریٹڈ ایکسپورٹس. اکثر ایکسپورٹس پر کوئی کسٹمز ڈیوٹی نہیں ہوتی. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ کا مال انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستا بکے تاکہ آپ زیادہ بیچ سکیں. اینڈ دی پروسیس، جیسے امپورٹ میں GD گڈس ڈکلیریشن ہوتی ہے، ایکسپورٹ میں بھی شپنگ بلز یا ایکسپورٹ GD فائل کرنی پڑتی ہے. ایگزامینیشن کی بات کریں تو ایکسپورٹ کا مال اکثر گرین چینل سے نکل جاتا ہے، لیکن کسٹمز آفیسر کو اگر شک ہو کہ مال کے اندر کرنسی یا ڈرگس چھپائی گئی ہیں تو وہ سیکشن 131 کے تحت فزیکل چیکنگ کر سکتا ہے. ڈیوٹی ڈرا بیک کی اگر ہم بات کریں، آپ نے پیسہ واپس لیے، سیکشن 37. یہ کانسیپٹ بہت انٹرسٹنگ ہے. سوچئے آپ نے چائنا سے را فیبرک کپڑا منگوایا، اس پر ڈیوٹی دی، پھر اس کے کپڑے اسٹچ کیے اور واپس امریکہ ایکسپورٹ کر لیے. اب قانون کہتا ہے کہ کیونکہ وہ مال پاکستان میں کنزیوم نہیں ہوا بلکہ واپس باہر چلا گیا، تو وہ ڈیوٹی آپ نے شروع میں دی تھی وہ آپ کو واپس ملنی چاہیے. اسے کہتے ہیں ڈیوٹی ڈرا بیک. سیکشن 37 اور 38 کے تحت آپ اپلائی کرتے ہیں کہ اور کسٹم آپ کو وہ پیسے ریفنڈ کر دیتا ہے. دس از اے میسو انسینٹیو فار مینوفیکچررز. اس سے آپ کی کوسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. اچھا، اب ہم سمجھیں گے دی رول آف کسٹمز ایجنٹ لائسننگ. دوستو، کیا آپ خود جا کر پورٹ پر اپنا مال کلیئر کروا سکتے ہیں؟ ٹیکنیکلی یس، لیکن پریکٹیکلی نو. کسٹمز ایکٹ کے سیکشن 207 کے تحت صرف وہ شخص مال کلیئر کروا سکتا ہے جس کے پاس کسٹمز ایجنٹ لائسنس ہو. یہ چیز
نیسیسری ہے. یہ ایجنٹس بریج ہوتے ہیں اور امپورٹرس اور گورنمنٹ کے درمیان لیگل رسپانسبلٹی. اگر ایجنٹ کوئی غلط ڈاکیومنٹ فائل کرتا ہے یا ڈیوٹی چوری میں امپورٹر کا ساتھ دیتا ہے تو ایجنٹ کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے اور اس پر بھاری جرمانہ لگتا ہے. آلویز چوز اے لائسنسڈ اینڈ ریپیوٹیڈ ایجنٹ, کیونکہ اس کی ایک غلطی آپ کا پورا کنٹینر بلاک کروا سکتی ہے. ٹرانسشپمنٹ اور ٹرانزٹ ٹریڈ سیکشن 121. پاکستان کی جغرافی بہت یونیک ہے. ہم افغانستان اور سینٹرل ایشیا کا راستہ ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے ٹرانزٹ ٹریڈ مینس جب مال کراچی پورٹ پر اترے مگر وہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ افغانستان کے لیے ہو, اس پر پاکستان کسٹمز ڈیوٹی نہیں لیتا, لیکن سخت مانیٹرنگ کرتا ہے لازمی کہ کہیں یہ مال راستے میں ہی پاکستان کی مارکیٹ میں لیک نہ ہو جائے. اس کے بعد ہے ٹرانسشپمنٹ ٹی پی جس کو ہم کہتے ہیں. جب مال ایک پورٹ فار ایگزامپل کراچی پر اترے اور وہاں سے ٹرک میں لوڈ ہو کر کسی اور سٹی فار ایگزامپل لاہور ڈرائی پورٹ جائے کلیئرنس کے لیے, اس کے لیے ٹریکنگ ڈیوائسز اور پریزنس سیلز کا استعمال ہوتا ہے تاکہ راستے میں کوئی مال نکل نہ جائے. کنفسکیشن ورسز ریڈیمپشن فائن کو سمجھیں تو دوستو, جب کسٹمز آپ کا مال پکڑ لیتا ہے تو دو راستے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایبسلیوٹ کنفسکیشن, مال اتنا الیگل ہے جیسے شراب یا ویپنس کے وہ آپ کو کسی صورت واپس نہیں ملے گا, وہ سرکاری پراپرٹی بن جائے گا یا ڈسٹروائے کر دیا جائے گا. دوسرے نمبر پر ریلیز آن فائن ریڈیمپشن, کہ اگر غلطی ٹیکنیکل ہے جیسے قیمت غلط لکھتی تو کسٹمز کہتا ہے اوریجنل ڈیوٹی بھریں, اتنا فائن بھریں اور اپنا مال لے جائیں. اس فائن کو ریڈیمپشن فائن کہتے ہیں. اس فائن کو ہم ریڈیمپشن فائن کہتے ہیں. یہ اکثر مال کی ٹوٹل ویلیو کا 20% سے 30% ہوتا ہے. اس سے کاسٹلی مسٹیک بٹ یو گیٹ یور گڈس بیک. تو دوستوں یہ تھی کسٹم سے ریلیٹڈ چیزیں جو میں نے آپ کو سمجھائی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سیریز کو مزید کنٹینیو کیا جائے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں, تو انشاءاللہ اس کو ہم یہیں سے اسٹارٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ.